آج بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہے اور شیخ حسینہ کا جو انجام ہوا ہے، اسے دیکھ کر کے بس وہی فیض احمد فیض صاحب کی غزل یاد آ رہی ہے کہ سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو ناظر بھی ہے منظر بھی، اٹھے گا انا الحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ میرے بھائی، اللہ اپنی دھرتی پر نہ اپنی زمین پر ظلم کبھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، وہ تھوڑی سی مہلت دے دیتا ہے ان ظالموں کو، ان بدماشوں کو اور ان تانا شاہوں کو کہ ٹھیک ہے، تجھے جتنا آتنک مچانا ہو مچا لے، تجھے جتنی گنڈا گردی کرنی ہے کر لے، تجھے جتنا میرے بندوں پر اتیاچار کرنا ہے کر لے، لیکن جب وہ شکنجہ کستا ہے نا اور جب اس کی پکڑ آتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اس کی پکڑ بڑی خطرناک ہوتی ہے، وہ ذلیل کر کے انسان کو مارتا ہے۔ بڑے بڑے فرعون آئے جن کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، بڑے بڑے نمرود اور شداد جیسے لوگ آئے جن کو اپنی دولت پہ اور اپنی حکومت پہ، اپنی اقتدار پہ اور کرسیوں پہ بڑا غرور تھا، لیکن اللہ نے جب انہیں مسئلہ اور ان کی پکڑ فرمائی نا تو ایسا نمرود کو ایک چھوٹے سے مچھر سے ہلاک کیا، ایک مچھر جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہماری آپ کی نظر میں۔ اسی طرح فرعون کو جب دریا میں غرق کیا نا تو صرف دریا میں غرق نہیں کیا بلکہ اسے رہتی دنیا تک عبرت بنا کر کے رکھ دیا کہ اس کی لاش کو نہ سمندر نے قبول کیا، نہ زمین نے قبول کیا، نہ آسمان نے اس کو اچکا، اور آج بھی اس کی سڑی ہوئی لاش اپنے وقت کے فرعونوں کو یہ سبق دے رہی ہے کہ اللہ کی دھرتی پر تانا شاہی اور اپنی کرسی اور سطح کے نشے میں آ کر کے اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اس کے بندوں کو ستانا، یہ انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ شیخ حسینہ بڑے اچھے سے حکومت کر رہی تھی، کتنے سالوں سے وہ راج کر رہی تھی، لیکن جب اس نے ضد دکھائی، اکڑ دکھائی اور اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا شروع کیا، بتائیے دیکھیے کہ کتنے 300 زائد لوگوں کو اس نے مروا دیا، کتنے اپنے آفیسروں کو اس نے ریٹائر کروا دیا، اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو اس نے دبانے کی کوشش کی، اپنے جو مخالف جو پارٹیاں ہوتی تھی، جو نیتا ہوتے تھے، ان سب کو اس نے جیلوں میں ڈلوایا، اور جو امن اور شانتی کی بات کرنے والے جو لوگ تھے، جو جمہوریت کی بات کرنے والے لوگ تھے، ان سب پر اس نے کٹر پنتھی کا الزام لگا کر کے ان کو یا تو مروانے کی کوشش کی یا تو ان کو جیل میں ڈلوا دیا، ان کی زندگیوں سے کھیلا اس نے۔ پھر کیا ہوا انجام؟ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کو دیش چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا، آج وہ بے گھر ہو چکی ہے، بے وطن ہو چکی ہے۔ شیخ حسینہ کے اس انجام سے پوری دنیا کے حکمرانوں کو سبق لینا چاہیے کہ سطح کا غرور اور کرسی کا نشہ یہ نہ کسی انسان کی صحت کے لیے زیادہ دن ٹھیک ہوتا ہے اور نہ کسی پارٹی کی صحت کے لیے ٹھیک ہوتا ہے۔ ظلم جو بھی اللہ کی دھرتی پہ کرے گا اور جب بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ کوئی اتیاچار ہوگا تو یہ نہ سمجھے اپنی طاقت کے بلبوتے کہ ہمارے پاس بہت ساری سیکورٹی ہے، ہماری اکثریت ہے، ہمارے پاس کرسی ہے، یا ہمارے پاس بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہے، سیکورٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہمارا کچھ نہیں ہو پائے گا۔ یاد رکھیں، خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دیر نہیں رہنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔